رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے سرسراہٹ میں گم ہو رہے تھے، مگر مجھے ارد گرد کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ تمام منظر میرے لیے دھندلا سا تھا۔ میں اداس اور پریشان آنسو بہانے میں مگن تھی۔ دل کی گہرائیوں میں ایک خلا سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک سوچ مجھے مزید گہرے دکھ میں ڈبو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو میرے دل کی بے چینی مزید بڑھا رہے تھے۔ گرد و پیش کی خاموشی میں ایک گہرا سناٹا تھا، جیسے دنیا نے میرے درد کو سن لیا ہو، لیکن پھر بھی کوئی نہیں تھا جو میری تکلیف کو سمجھ سکے۔ اطراف میں کھڑی چھوٹی دیواریں میری حالت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ دل میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، کیا کبھی یہ درد ختم ہوگا؟ لیکن جواب کوئی نہیں تھا، صرف سکوت اور اداسی چھائی تھی۔ میں مسلسل اپنے آنسو خود پونچھ رہی تھی، مگر میرے آنسو تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ میرا دل بے حد دکھی تھا، لیکن میرا دکھ سمجھنے والا اور میرے آنسو پونچھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے یہ زندگی مجھ سے اور کتنے امتحان لینے والی تھی۔ میں نے دکھی دل سے سوچا۔ اچانک چھت کے کونے سے ایک سایہ گزرا۔ میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر وہاں دور تک کوئی نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا تھا۔ چاند کی روشنی میں ارد گرد کا منظر بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہوا۔ ماحول میں کچھ تو عجیب تھا۔ میں نے کئی راتیں چھت پر ٹہلتے گزاری، مگر آج سے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ آج نہ جانے کیا تھا کہ مجھے ارد گرد چھایا سناٹا کچھ بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ نوشی، کسی پراسرار آواز نے سرگوشی میں مجھے پکارا تو میں اپنی جگہ جم سی گئی۔ اس کی سرگوشی اس قدر بلند اور خون جما دینے والی تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ آواز میرے پیچھے سے آئی تھی، مگر پلٹ کر دیکھنے کی جرت نہیں تھی۔ ساری ہمت جمع کرتے ہوئے میں سر پر دوڑ لگا چکی تھی اور سیڑھیاں پار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس کر کنڈی چڑھا دی۔ میرا نام نوشین ہے۔ میں بہت چھوٹی سی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میری بدبختی اسی وقت شروع ہو گئی۔ ماں کے بغیر زندگی گزارنا کسے کہتے ہیں کوئی مجھ سے بہتر نہیں جان سکتا تھا۔ جب چھوٹی تھی تو ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اس کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتی۔ میں اپنی ماں کی گود تلاش کرتی پھرتے، مگر ماں کسی شفقت، محبت وہ لمس نہیں مل پاتا، اور اگر کبھی کسی گود کی گرمائش مجھے بھلی لگتی تو گود میں بٹھانے والے کو فکر پڑ جاتی کہ کہیں اسے میری ذمہ داری نہ اٹھانی پڑ جائے۔ وہ فوراً سے بیشتر مجھے پرے دھکیل کر مجھ سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ اماں کے علاوہ سبھی رشتے موجود تھے، مگر کسی نے بھی میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ ہمدردی تو سب کو مجھ سے تھی، مگر جہاں مامتا لٹانے کی بات آتی تو ان کی خالی خولی ہمدردی کا پول کھل جاتا۔ میرے ابا کی 4 بہنیں تھیں۔ ویسے تو وہ سب شادی شدہ اور بال بچوں والی تھی، مگر مجھ معصوم کو بھی اگر اپنے بچوں کے ساتھ وہ شامل کر کے پال لیتی تو کون سا طوفان آ جاتا۔ میری تائی اور چچی بھی اسی دنیا میں موجود تھے، مگر انہوں نے کبھی کوئی مروت، کوئی لحاظ اماں کی زندگی میں نہیں رکھا، تو مرنے کے بعد بھلا کیا رکھتی۔ سب اپنے اپنے مشورے ابا کو نواز کر چلتی بنی، جن میں سر فہرست مشورہ دوسری شادی کا تھا، اور یوں میں دادی کی ذمہ داری بن کر رہ گئی۔ دادی کو مجھ سے پیار بھی تھا اور ہمدردی بھی، مگر ان میں نہ تو اتنی جان تھی اور نہ سکت تھی کہ وہ میرا وجود پال سکتی۔ وہ تو خود اماں کے آسرے پر جی رہی تھی۔ اماں کا آسرا ختم ہوا تو دادی کی حالت مزید ابتر ہو گئی۔ اصل مصیبت ابا کو پڑی تھی۔ بیوی مر گئی، ناتواں ماں اور کمسن بیٹی کا بوجھ ابا پر آ پڑا۔ ابا بھلا کب تک گھر کے کام دھندے کر سکتے تھے؟ انہیں تو ہل کر پانی پینے کی عادت نہیں تھی۔ ابا کی ہمت ٹوٹی تو انہوں نے خاندان کی عورتوں کے مشوروں پر عمل کرنے کا سوچا، اور جلد ہی دوسری بیوی بیاہ کر لے آئے۔ دوسری بیوی سے جہاں ابا کو سکون ملا، وہیں میری بے سکونی اور پریشانی میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ میں کم عمر ضرور تھی، مگر پھر بھی مجھے اچھی طرح سے احساس تھا تو دوسری ماں کس قدر ظالم ہوتی ہے۔ ابا نے شروع میں میری سوتیلی ماں کو میرے حوالے سے خوب نصیحتیں کی اور اس پر نظر بھی رکھی کہ اس کا سلوک میرے ساتھ کیسا تھا۔ وہ بھی ابا کی موجودگی میں مجھے توجہ اور پیار دیتے نہ تھکتی۔
میری سوتیلی ماں نے امتحان پاس کر لیا تھا اور وہ ابا کی نظر میں سرخرو ہو گئی۔ اس نے ابا کا اعتماد چند دن میں ہی جیت لیا۔ ابا کا دھیان کچھ عرصے سے مجھ پر سے ہٹ گیا۔ دادی کی طبیعت مزید بگڑی تو وہ اپنے کمرے تک ہو کر رہ گئی، اور سوتیلی ماں کو اپنی من مرضی کرنے کا کیا خوب سنہری موقع ملا تھا۔ میں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میرا وجود بالکل نظر انداز ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنے جلووں کے تیر ابا پر چلا کر ابا کو گھائل کر دیا۔ وہ جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اب اچھا کھانے کو اور عمدہ پہننے کو ملا تو اس کی شخصیت چند مہینوں میں ہی بدل کر رہ گئی۔ اس نے کیا خوب اپنے پر نکالے تھے کہ دادی اس کے طور طریقے دیکھ کر حیران ہوتی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ہم دونوں دادی پوتی کو تو اس نے ایک کونے سے لگا کر رکھا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ظلم کی چکی میں پستے پایا۔ میری سوتیلی ماں بڑی چالاک عورت تھی۔ وہ ابا کے سامنے ہمیشہ میٹھی بنی رہتی، لیکن پیٹھ پیچھے وار کیا کرتی تھی۔ اس نے ابا سے میری اتنی جھوٹی اور سچی شکایتیں لگا رکھی تھی کہ ابا ہر وقت مجھ پر غصے میں رہتا، مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتا۔ جب میری دادی زندہ تھی تو وہ میری تھوڑی بہت حفاظت کر لیتی، لیکن ان کے گزرنے کے بعد میری سوتیلی ماں نے اپنی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اب تو اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ پہلے وہ دادی کی موجودگی میں ذرا سا لحاظ کر لیتی، لیکن دادی کے جانے کے بعد ان کا اصل چہرہ پوری طرح سے ظاہر ہو گیا۔ ابا نے تو پہلے ہی میرا سارا اختیار اسے دے رکھا تھا، اس لیے اب مجھ پر ہونے والا ظلم کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں مجھے گھر کے سارے کام کاج کی ذمہ داری چھوٹی عمر میں ہی سونپ چکی تھی۔ دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی، اور پھر بھی مجھ پر الزامات لگائے جاتے۔ جب اس کے اپنے بچے پیدا ہوئے تو ابا کی توجہ بھی مکمل طور پر ان بچوں اور میری سوتیلی ماں کی طرف ہو گئی۔ ابا کا سارا وقت انہی میں گزرنے لگا، اور میں ان کے لیے ایک غیر ضروری وجود بن کر رہ گئی۔ شروع میں نے کوشش کی کہ کسی طرح ابا کی توجہ حاصل کروں۔ میں نے مختلف بہانے بنا کر ان کے قریب رہنے کی کوشش کی، لیکن میری ہر کوشش ناکام رہی۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ابا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے بھی ان سے امید رکھنا چھوڑ دی اور چپ چاپ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ میری سوتیلی ماں کو بہانے بہانے سے اپنے میکے والوں کو بلانے کا بہت شوق تھا۔ اپنے میکے والوں کو ہمیشہ اس کا کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا۔ میں دن بھر ان کے آنے جانے کے کاموں میں لگی رہتی، کھانا بنانا، صفائی کرنا، اور پھر مہمانوں کی خاطر مدارت میں نڈھال ہو جاتی، لیکن کوئی میری تھکن یا تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ مجھے تنہائی میں سکون ملتا، اسی لیے جب بھی موقع ملتا میں چھت پر جا کر اپنے آنسو بہا لیا کرتی۔ گھر کے کام کاج اور ظلم و ستم کے علاوہ میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی قبول کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے اپنی امیدوں کو دفن کر دیا اور اپنی قسمت پر شکر کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کے کسی کونے میں آج بھی خواہش تھی کہ شاید کبھی میرا بھی کوئی اپنا ہوگا جو میرے دکھ کو سمجھے گا، میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرے گا۔ ہمارے برابر والا گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ خالی تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کسی شخص نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا، اور تب سے وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اب تو اس گھر کے اصل مکین ملک سے باہر جا چکے تھے، اور گھر ویران ہو کر ایک خوفناک منظر پیش کرتا۔ میں نے اپنی چھت کو اپنا گوشہ بنا رکھا تھا۔ جب بھی مایوسی یا اداسی کا شکار ہوتی تو چھت پر جا کر اپنی ماں کی یاد میں آنسو بہا لیتے۔ ویسے تو میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی یاد ہمیشہ میرے دل میں بستی رہتی۔ میرے پاس سما کی چند پرانی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر میں اپنا دل بہلا لیا کرتی۔ اکثر سوچتی کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ شاید میں بھی ایک عام بچے کی طرح زندگی سے بھرپور لمحے گزار رہی ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ رات کے وقت اکثر میں چھت پر گھنٹوں گزار لیا کرتی تھی۔ گھر میں کسی کو میری پرواہ نہیں تھی، نہ ہی کسی کو میری غیر موجودگی محسوس ہوتی۔ تنہائی مجھے سکون دیتی، اور یہی سکون تلاش کرنے میں چھت پر وقت گزارتی۔ لیکن پچھلے کچھ دن سے نہ جانے کیوں چھت پر مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ ہماری بالکنی سے برابر والے گھر کا پورا منظر دکھائی دیتا۔ میں اکثر بالکنی میں کھڑے ہو کر اس گھر کے اندر جھانکتی رہتی۔ وہ گھر جس کی تنہائی اور پراسرار خاموشی مجھے ایک طرف سکون دیتی
تو دوسری طرف بے چینی پیدا کرتی۔ پچھلے کچھ دن سے جب بھی میں چھت پر جاتی مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ سا حرکت کر رہا ہے۔ پہلے میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ احساس مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب میں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک مجھے اپنے ارد گرد نام کی سرگوشی سنائی دی۔ میں گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی محسوس ہو رہی تھی، اور برابر والے ویران گھر کی سمت سے ایک پراسرار سرگوشی بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس رات ایسے لگا جیسے وہ ویران گھر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی۔ جب میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو مجھے برابر والے گھر کی کھڑکی میں ایک دھندلا سا سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ حرکت کر رہا تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو۔ میرے پورے بدن میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگ آئی، لیکن اس رات میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں بڑی پریشانی اور الجھن کا شکار تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میرے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے، مگر اب تو یہ سلسلہ جاری ہی ہو گیا تھا۔ اب میں جب بھی اداسی اور پریشانی سے چھت کا رخ کرتی تو وہاں پر کوئی چیز مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتی۔ میرا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا اور میں نیچے بھاگ جاتی۔ اماں نے کہا ہے روٹی پکا لو۔ میری چھوٹی بہن نے آ کر مجھے اماں کا پیغام سنایا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تپتی گرمی میں ابھی ہانڈی پکا کر فارغ ہوئی تھی۔ آج میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے کئی دن سے مسلسل بخار تھا، مگر دوا ہوئی تھی اور نہ ہی علاج، جس کی وجہ سے میں کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ہانڈی بھی بڑی مشکل سے پکائی۔ ابھی میں اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے بیٹھی ہی تھی کہ چھوٹی بہن میرے سر پر آ موجود ہوئی۔ میں نے اس بات میں جواب تو دے دیا، مگر وہ مسلسل مجھے گھورتی رہی۔ میں نے کہا ہے 2 منٹ میں جا کر پکا لوں گی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی جیسے میں اس کی نوکر ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ بھی مجھ پر ایسے روب جماتی جیسے اس کی ماں جماتی تھی۔ مجھے بہت تیز بخار ہے، تم خود ہی بنا لو، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جواب دیا۔ میری بات سن کر اسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس کو جواب دوں گی۔ اس گھر میں سبھی میری مائیں بنی ہوئی ہیں۔ میں بڑبڑاتی بستر پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ اس نے جا کر اپنی ماں کو نہ جانے کیا کہانی سنائی کہ وہ غصے میں فوراً میرے کمرے میں آ دھمکی۔ شرم نہیں آتی چھوٹی بہن سے لڑائی کرتے؟ میری سوتیلی ماں نے مجھے ایسے کہا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کب سے میری چھوٹی بہن ہونے لگی۔ اگر وہ میری بہن تھی تو اسے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے تھی۔ یہ سب باتیں میں دل میں سوچ کر رہ گئی، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور وہ دونوں مل کر مجھے مارنے لگی۔ میں بخار کی وجہ سے ویسے ہی نڈال تھی، اپنا بچاؤ نہیں کر سکی۔ انہوں نے مجھے اچھی خاصی مار لگائی اور غصے میں گالیاں دیتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب 2 منٹ کے اندر اٹھ کر روٹی پکا لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری سوتیلی ماں نے جاتے ہوئے مجھے دھمکی دینا نہیں بھولی۔ میں بے بس ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے جسم میں ہر جگہ درد ہو رہا تھا۔ بخار نے تو پہلے ہی میری حالت خراب کر رکھی تھی، اوپر سے ان دونوں کی مار نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مگر میں نے انہیں پونچھ لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے آنسو کی یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے بخار کی شدت سے کپ کپی ہو رہی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں اور بہن نے مجھ پر ایک بار بھی رحم نہیں کیا۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی جیسے انہیں کوئی بڑی فتح مل گئی ہو۔ میں نے دل میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس ظلم سے نجات دلا دے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو مایوسی میں گھرے پایا۔ دعا کرنے سے کچھ بدلتا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ صبح ہوئی تو میں بخار کے باوجود اٹھ کر کام پر لگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ذرا بھی دیر کی تو پھر سے مار پڑے گی۔ جیسے ہی میں باورچی خانے میں گئی، چھوٹی بہن اپنی ماں کو آوازیں دے کر بلانے لگی، دیکھو یہ آج کس طرح سست چل رہی ہے۔ میری سوتیلی ماں غصے میں باورچی خانے میں آئی اور مجھے ایک بار پھر سے دھمکی دی کہ اگر آج کام میں کوئی کوتاہی ہوئی تو میں تجھے بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بغاوت کی چنگاری جلنے لگی، لیکن میں نے اسے دبانے کی کوشش کی۔
میں جانتی تھی کہ یہاں بولنے کا مطلب اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں ایک بار پھر چھت پر چلی گئی۔ چھت ہمیشہ سے میری پناہ گاہ رہی تھی، جہاں میں اپنی تمام تکالیف بھلا کر کچھ دیر سکون محسوس کرتی، مگر آج چھت پر بھی سکون نہیں تھا۔ برابر والے ویران گھر کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے وہی پراسرار سایہ دکھائی دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں خوف زدہ ہو کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا، نوشی۔ میں ایک دم رک گئی اور فوراً پلٹ کر دیکھا، کیونکہ اس آواز میں پراسراریت کے بجائے بے حد سکون تھا۔ کسی نے مجھے بہت پیار سے آواز دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے نام کی ایسی پکار کبھی نہیں سنی تھی۔ کبھی کسی نے میرا نام اتنے پیار سے نہیں لیا تھا۔ سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ یہاں چھت پر کیسے آیا تھا؟ میں سکتے کے عالم میں اسے تکتی رہ گئی۔ تو تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، جس کی آنکھیں چمکدار تھی اور اس کے چہرے سے نہ جانے کون سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جس نے آس پاس کے سارے منظر کو سنہرا کر دیا۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا جس نے میرے دل سے ہر خوف نکال دیا۔ میرا نام شمان ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ مگر تم یہاں چھت پر کیسے آ گئے؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ وہ مسکرایا اور لاپرواہی سے کندھے اچکاتے بولا، میں کہیں بھی آ سکتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ تمام چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، آنا جانا تو بہت آسان ہے۔ اس کے انداز میں اتنی بے پرواہی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نیچے جا رہی ہوں۔ یوں چھت پر کھڑے ہو کر تم سے باتیں کرنا مناسب نہیں۔ میری سوتیلی اماں نے دیکھ لیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ میں نے اسے کہہ کر رخ موڑا مگر وہ مسکرا دیا۔ تم ڈرتی بہت ہو، تمہارے چہرے پر چھائی پریشانی صاف بتاتی ہے کہ تمہارے دل میں کتنے غم ہیں۔ میں رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی باتوں میں ایک سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے میرے دل کے راز جان چکا تھا۔ میرے مسائل سے تمہیں کیا لینا دینا؟ اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شاید میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں نوشی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں حیرت اور تجسس بڑھ گیا، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور باتوں کی گہرائی نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں اسے دوبارہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی مگر وہ بس مسکرا کر بولا، نوشی، وقت آنے پر سب جان جاؤ گی، اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ اس کی باتیں عجیب تھی مگر نہ جانے کیوں دل کو سکون دے رہی تھی۔ میں نیچے جانے لگی مگر دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ کیوں آیا تھا؟ کیسے اس نے میرے دل کی حالت کو جان لیا؟ ان سوالوں کے جواب مجھے ضرور معلوم کرنے تھے، لیکن یہ سب میرے لیے ایک نیا معمہ تھا۔ رات بھر وہ نوجوان میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ اس کی باتیں، اس کا سکون اور آنکھوں کی چمک بار بار میرے دل کو بے چین کرتی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن اس کی موجودگی اتنی حقیقی تھی کہ اسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق کاموں میں مصروف ہو گئی مگر شمان کے الفاظ بار بار ذہن میں گونجتے رہے۔ میری سوتیلی ماں کی بدسلوکی اور بہن کی تند و تیز باتوں کے باوجود آج عجیب اطمینان تھا، جیسے کسی نے کوئی امید جگا دی ہو۔ میں نے دن بھر نہ غصہ کیا نہ کسی بات پر الجھی، بلکہ چپ چاپ کاموں میں مصروف رہی، کیونکہ میرے دل میں اطمینان اور سکون تھا۔ میری سوتیلی بہن میرے رویے پر حیران تھی۔ وہ میری ٹوہ میں لگی رہتی کہ شاید اسے مجھے تکلیف دے کر سکون ملتا تھا، اسی لیے وہ ہر ممکن طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ اس کے رویے پر مجھے ہنسی آئی۔ شام کو جیسے ہی سب سوئے تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ دوبارہ چھت پر جاؤں اور دیکھوں کہ وہ نوجوان پھر سے آئے گا یا کوئی خواب تھا۔ میں دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور چھت پر پہنچی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے مگر چھت پر خاموشی نہیں تھی جو مجھے سکون دیتی۔ میں نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور برابر والے گھر کی طرف نظر ڈالی۔ وہاں اندھیرا تھا لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ انتظار کے بعد بھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا تو میں مایوس ہو کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے نرم آواز سنائی دی، تم پھر آ گئیں؟ میں پلٹی تو شمان میرے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روشنی تھی جو مجھے پرسکون کرتی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں اور کون ہو؟ میں نے ہمت کر کے سوال کیا۔ میں وہ ہوں جسے تمہارے دکھ اور تمہاری تکلیفیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں نوشی، وہ مسکرایا۔ میری مدد؟ لیکن کیوں؟
میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری زندگی میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ہر انسان خوش رہنے کا حق رکھتا ہے، تم بھی۔ اس کی باتوں میں عجیب طاقت تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ لیکن تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ وقت آنے پر سب جان جاؤ گی، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم میری بات سمجھو گی۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، ابھی جا کر آرام کرو، جلد تمہیں حقیقت پتہ چلے گی۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ لمحے میں غائب ہو گئی۔ میں حیرت سے کھڑی رہ گئی کہ یہ سب کیا تھا؟ وہ کوئی انسان تھا یا پراسرار مخلوق؟ اس سے آگے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری بند زندگی میں روشنی اور ہوا کی ایک کھڑکی تو کھلی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ روز روز میری زندگی میں آتا رہے۔ وہ واحد تھا جو صرف میرے بارے میں بات کرتا، جو صرف مجھے سنتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس مزید ٹھہرے، مگر کچھ ہی دیر میں واپس پلٹ کر نہ جانے کون سے اندھیروں میں گم ہو جاتا۔ میں مایوسی سے نیچے چلی آتی، مگر اس کی یاد سارا دن روشن بنانے کے لیے کافی تھی۔ تم روزانہ چھت پر کس سے ملنے جاتی ہو؟ میری سوتیلی بہن آبدہ صبح اٹھتے ہی جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ میں نے حسب معمول نظر انداز کیا، مگر نہ جانے کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے کہا کہ میں چھت پر کس سے ملنے جاتی ہوں۔ میں حیران اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کی بات سن کر بے حد میں گھبرائی۔ اسے نہ جانے شمان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ شاید وہ میرا پیچھا کرتی رہی۔ میں چھت پر کیوں کسی سے ملنے جاؤں گی؟ میں تو ہمیشہ چھت پر جاتی ہوں، میں نے کہا اور پلٹ گئی کہ میرے چہرے پر سچائی ظاہر نہ ہو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارا کیا چکر چل رہا ہے۔ تم یوں دوڑ دوڑ کر چھت پر جاتی ہو، سارا دن کام کرتے کیوں مسکراتی ہو؟ وہ مجھے اس حد تک نوٹس کرتی رہی کہ اس نے میرے دن کے کاموں میں مشغول رہتے مسکرانے کا بھی اندازہ لگایا۔ تم خواہ مخواہ اپنے پاس سے باتیں مت بناؤ، اور کیوں مجھ پر نئے عذاب مسلط کرنے پر تلی ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ میں اسے جھاڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اگر اس نے اپنی ماں کو بتا دیا تو مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ تو پہلے اس طاق میں تھی کہ کس طرح مجھے گھر سے نکالے، اور ابا کو نہ جانے میرے بارے میں کیا کہہ کر بدگمان کر رکھا تھا۔ وہ جو پہلے ہی مجھ سے بدظن تھا۔ میں پریشانی کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرا حال برا ہو رہا تھا۔ میں تو خود شمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ مجھے اس صورتحال میں کیسے بچا پاتا۔ میں اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری سوتیلی بہن زیادہ وقت یہ بات اپنے تک نہیں رکھے گی۔ اماں، یہ روزانہ چھت پر کسی سے ملنے جاتی ہے، میں نے خود اسے کسی سے باتیں کرتے سنا ہے۔ رات میری آنکھ کھلی تو چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں سیڑھیوں تک گئی تو کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ میں باورچی خانے کے پاس سے گزری کہ مجھے سوتیلی بہن کی آواز سنائی دی، جو اپنی ماں کو میرے بارے میں بتا رہی تھی۔ ارے چھوڑو، جانے دو، کسی سے ملتی رہے، ہمیں کیا؟ اچھا ہوگا کسی کے ساتھ بھاگ جائے، تبھی سکون آئے گا ہمارے گھر میں۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میں لرز کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں میں ان سے اچھی امید لگا بیٹھتی، لیکن وہ میری امیدوں پر ہمیشہ پانی پھیرتی۔ میرا دل بے حد دکھ رہا تھا۔ سوتیلی بہن میری ٹوہ میں ہلکان تھی، جبکہ ماں کو مجھ سے جان چھڑوانے کی فکر تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے جو میں نے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے پینے کی کوشش کی۔ میں کئی دن تک چھت پر نہیں آئی۔ مجھے سوتیلی بہن کا ڈر تھا، وہ ہر وقت میری طاق میں رہتی۔ میں اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ آدھی رات کو نیند سے میری آنکھ کھلی، کسی نے مجھے دھیرے سے پکار کر کندھا ہلایا۔ میں فوراً اٹھ گئی، مگر میرے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے فوراً دروازے پر نظر ڈالی، کمرے کی کنڈی اندر سے بند تھی۔ میں ہمیشہ دروازہ بند کر کے سوتی، مگر نہ جانے کون تھا جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، تبھی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی، نوشی۔ کوئی کمرے میں موجود تھا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں یہاں ہوں، مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی تو میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ شمان بالکل میرے برابر میں میرے بستر پر بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم اچھل پڑی۔ تو تم یہاں کیسے آئے؟ دروازے سے، اور کہاں سے؟ وہ مسکراتا ہوا بولا تو میں نے دروازے پر نظر ڈالی۔ اب کی بار کنڈی اندر سے کھلی ہوئی تھی، مگر دروازہ تو ابھی بند تھا کچھ دیر پہلے تک۔ میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ تو تم کون ہو؟ مجھے کافی دن سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی انسان نہیں ہے وہ، بلکہ کوئی جن زادہ ہے، مگر میں اپنے خیال کو خود ہی جھٹک دیا کرتی۔ میں شمان ہوں، کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ وہ معصوم بنا۔ میں جانتی ہوں، مگر اس طرح میرے کمرے میں آنا مناسب نہیں ہے۔ میری چھوٹی بہن پہلے ہی طاق میں لگی رہتی ہے، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے ہاتھ جوڑے۔
تم فکر نہ کرو، تمہارے سوا کسی کو دکھائی نہیں دوں گا۔ کیا تم کوئی جن زیادہ ہو؟ میں نے فوراً پوچھا، مگر اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ ہاں، میں جن ہوں، اور تمہاری ماں بہن میں سے کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے مطمئن ہو جاؤ۔ خوف سے میرا چہرہ سفید پڑا۔ ایک جن میرے اس قدر قریب تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا حقیقت تھی؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے خوف سے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو پہلے نہ پہنچا دیتا۔ میں تمہارا ہمدرد بن کر آیا ہوں، تم لیٹ جاؤ اور سکون سے سو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ شمان نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں اس کے کہنے پر فوراً سیدھی ہو کر لیٹی۔ میں نے اپنی نظر اس کے چہرے پر ٹکا رکھی تھی، جبکہ وہ بھی مسلسل مجھے تک رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تم نے رات کو کس اجنبی شخص کو اپنے کمرے میں گھسا رکھا تھا؟ میری بہن صبح سویرے ہی باورچی خانے میں میرے سر پر سوار ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ایک دم چونکی۔ شمان نے تو کہا تھا کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا، پھر میری بہن کو کیسے دکھائی دے گیا؟ مجھے تمہارے کمرے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، تم دیواروں سے باتیں کرنے سے تو رہی۔ میری بہن بولی تو میں چونک گئی، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کاموں میں مشغول ہو گئی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، میری بات سن رہی ہو؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں الگ کے بیل دہاڑی۔ میرے اندر موجود غصہ اٹھ کر آیا۔ میں بہت عرصے سے اس کی سازشیں اور کڑوی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ میں نے بچپن سے یہ سب برداشت کیا، مگر مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ پھر شمان بھی تو میرے ساتھ تھا، وہ ایک جن تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اسے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ تمہاری حیثیت اس گھر میں ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ وہ زہریلے لہجے میں پھنکاری تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے سر پر سوار مت ہو۔ اس سے اپنی ذلت برداشت نہیں ہوئی، یا شاید اسے میرے اس لہجے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے توے پر پڑا گرم تیل چمچ میں بھرا اور میرے چہرے کی جانب اچھالا۔ میں درد سے تڑپ اٹھی، میرے چہرے پر بے پناہ جلن محسوس ہوئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے زوردار چیخ ماری۔ میری سوتیلی ماں فوراً آئی، جبکہ میری چھوٹی بہن کھڑی ہنس رہی تھی۔ اماں، اس کے چہرے پر تیل گر گیا، دیکھے تو کیا حال ہو گیا بیچاری کا۔ اس نے میرے چہرے پر تیل ڈالا ہے، میں غصے سے چیخی۔ سوتیلی ماں افسوس سے سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تیری سوتیلی بہن ہے، مگر اس پر یوں الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑے چلی گئی اور میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ تبھی کسی نے میرے چہرے پر پھونک ماری تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، شمان میرے سامنے تھا۔ اس کی پھونک سے میرا زخم ٹھنڈا ہو گیا اور جلن کا احساس ختم ہوا۔ تم اب بالکل ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ دھیرے سے بولا تو میں مسکرائی۔ میں کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ سوتیلی بہن نے بدتمیزی کی حد کر دی، وہ مجھ پر ہر ممکن حملہ کرنے لگی تھی۔ اب اس کا یہ سلوک قابل برداشت نہیں تھا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دیکھے کہ میرا زخم اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس سے دونوں ماں بیٹی شک میں مبتلا ہوتے۔ اس لیے میں نے کمرے کی کنجی لگا کر خود کو بند کیا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے شمان کی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر دیکھا، وہ بستر پر مزے سے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تو میرے سرانے کھسک آیا۔ آہستہ آہستہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے اس عمل سے مجھے بے حد سکون ملا کرتا۔ میں فوراً نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ کتنی دیر سوتی رہی، میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے کمرے کے باہر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں باہر نکلی اور باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ آوازیں وہیں سے آ رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں بھی گھبرائی نکل کر باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سکتے میں رہ گئی۔ میری بہن کا چہرہ جلا ہوا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی درد سے تڑپ رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں آگے بڑھی اور اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا کر لیا تو نے اپنے ساتھ؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے تو آج ہی میرا چہرہ جلایا تھا، اور اب اس کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اس کا پورا چہرہ جل چکا تھا۔ آنکھوں کے ارد گرد کی جلد بھی کچھ جلی ہوئی تھی۔ چہرے کے ایک حصے سے کھال تک اتر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کس نے کیا۔ شمان تو میرے ساتھ تھا۔ میں یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خدا نے اسے کتنی بڑی سزا دی۔ میری تو روح فنا ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں سوتیلی ماں سے لے کر ہسپتال گئی۔ شمان جیسے ہی کمرے میں آیا، میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ یہ سب تم نے کیا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کیا، اس سے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ شمان نے کندھے اچکائے تو میں اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اس کے ساتھ خود کیسے ہوا؟
مجھے لگتا ہے تم نے ہی اس پر جلتے تیل کی کڑھائی ڈال دی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس میں شمان کا ہاتھ نہیں، مگر وہ صاف انکار کر گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے ہوں، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ میں تمہیں ہر مصیبت سے بچاؤں گا، مگر دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو مجھے اس پر اعتبار آنے لگا۔ خدا نے اس کو اس کے اعمال کی سزا دی تھی۔ شمان بولا تو میں سوچ میں ڈوب گئی۔ میری سوتیلی بہن جلدی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آ گئی۔ اس کے چہرے کا علاج چل رہا تھا۔ اس نے ابا کو دردناک آواز میں کہانی سنائی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، میری وجہ سے کیسے؟ میں وہیں موجود تھی، لہٰذا فوراً بول اٹھی۔ میں نے جلتا ہوا تیل کا چمچ بھر کر اس کے چہرے پر پھینکا تھا۔ اس نے پوری کڑھائی میرے چہرے پر پھینک دی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ میں تو تمہاری ماں کے سامنے کمرے سے نکلی تھی۔ سوتیلی ماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم خواہ اس پر الزام مت لگاؤ، وہ واقعی میرے ساتھ نکلی تھی۔ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے تیل کی کڑھائی تم پر گری ہوگی۔ میرے ابا حیران تھے کہ یہ دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ تم نے اس کے اوپر گرم تیل کیوں پھینکا تھا؟ وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گئی۔ اس نے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ابا کی غضبناک آواز سن کر وہ چپ ہو گئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ اگر تم کسی کے اوپر اس طرح سے تیل اچھالو گی تو تمہارے ساتھ بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ یہ تو خدا کا انصاف ہے۔ ابا نے پہلی بار میرے حق میں بات کی تو میں حیران نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوپہر میں کھانا کھانے آیا تو تم نے مجھے بالکل نہیں بتایا کہ اس نے نوشین پر تیل گرایا ہے۔ ابا نے سوتیلی ماں سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ دونوں بری طرح سے پھنس گئی۔ ابا نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کو معاف کر دینا، اب جو بھی ہوا ہے وہ اس کے کیے کی سزا ہے۔ پھر بھی میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابا نے زندگی میں پہلی بار میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کس قدر غلط رویہ اپنائے رکھا، مگر ان کے احساس کی کیا وجہ تھی میں جاننا چاہتی تھی۔ مگر میری زندگی میں سب کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ جب سے شمان میری زندگی میں آیا تھا میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا میرے حق میں دلائل دیں گے، اب میرے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو غصہ دکھائیں گے۔ تم نے کبھی مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا، میں شمان کے چہرے کو تکتے ہوئے کہنے لگی۔ اب تو سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ میرے ابا کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا۔ میں سارا دن شمان کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ وہ چند گھڑیوں کے لیے دکھائی دیتا۔ ایک دن میں نیند سے بیدار ہوئی تو اسے اپنے قریب بیٹھے پایا۔ وہ مجھ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا؟ تم صرف اور صرف میری ہو، وہ ایک دم بولا تو میں خوش ہو گئی۔ شمان نے مجھے پوری طرح قبضے میں کیا۔ وہ مجھے کہتا کہ سو جاؤ تو میں سو جاتی۔ مجھے اس کی آواز آتی کہ جاگو تو میں آدھی رات کو جاگ جاتی۔ کھانا کھانے کا کہتا تو میں سارا کھانا چٹ کر جاتی۔ کھانا نہ کھانے کا کہتا تو میں 2 دن کچھ نہ کھاتی۔ مجھے اس حالت کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ میرے ابا تشویش میں مبتلا تھے کہ کچھ تو غلط ہے، مگر مجھے جیسے پرواہ نہیں تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں چلو، ابا نے مجھے کہا تو میں چونک گئی۔ مجھے کیا ہوا ابا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کل تم دیواروں سے باتیں کر رہی تھی، میں نے خود دیکھا۔ ابا کی بات سن کر میں چونک گئی۔ یقیناً میں شمان سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں ابا، ایسا کچھ نہیں، مجھے خود سے بات کرنے کی عادت ہے، میں نے تسلی دی تو وہ مان گئے۔ میں نے تمہارے معاملے میں بہت لاپرواہی برتی ہے، مجھے معاف کرنا، ابا افسوس سے کہتے باہر نکلے تو میں مطمئن ہو گئی۔ وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ تنہائی کی وجہ سے خود سے بات کرنے پر مجبور ہوں۔ تم شام کو تیار رہنا، لڑکے والے دیکھنے آ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رخصت کر دوں تاکہ سکون بھری زندگی گزارو، ابا نے ایک دن مجھے کہا تو میرا اپنا سکون غارت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ شمان مجھے کسی اور کا نہ ہونے دیتا، یہ اچھی طرح سے جانتی تھی میں، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ فوراً نمودار ہوا۔ تم کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ میں ایسا نہیں چاہتی، مگر ابا کی خواہش ہے۔ تم مجھے اپنا بنا لو شمان، میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا تو وہ مجھے تکنے لگا۔ میں چائے کی ٹرے پکڑے جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے کھڑے نوجوان پر نظر ڈال کر سکتے میں رہ گئی۔ وہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے حیران نظروں سے ابا کو دیکھا، انہیں کچھ خبر نہیں تھی، وہ مہمانوں کی آؤ میں مصروف تھے۔ میرے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا۔ شمان مجھ پر جبکہ میں اس پر نظریں جمائے بیٹھی۔ مجھے تو لڑکا پسند ہے، تم بتاؤ،
میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ ابا نے اگلی شام مجھ سے پوچھا تو میں نے نظر اٹھا کر ابا پر ڈالی۔ ابا، آپ اس لڑکے کو کیسے جانتے؟ میں خود تو نہیں جانتا، میرے جاننے والے نے بتایا تھا۔ وہ بھی ساتھ آنے والا تھا مگر کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں آیا۔ ابا نے تفصیل بتائی تو مجھے حوصلہ ہوا۔ ابا جیسے آپ کی مرضی، مجھے کیا اعتراض ہونا۔ میں نے اپنی مرضی ظاہر کر کے ابا کو مطمئن کیا۔ میں دلہن بنی شمان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ مقررہ وقت پر آیا مگر آج وہ اکیلا تھا، اس کے ماں باپ ساتھ نہیں تھے۔ ابا نے پوچھا تو اس نے نہ جانے کیا بہانہ لگا دیا۔ ابا نے جمعے کی شب نکاح کی سادہ سی تقریب رکھی تھی۔ مولوی صاحب کا انتظار تھا، وہ کچھ دیر میں آ گئے۔ معذرت خواہ ہوں، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ مولوی صاحب فوراً آئے۔ مولوی صاحب بس آپ نکاح شروع کر دیں۔ مولوی صاحب نے کچھ دعائیں شروع کی تھی کہ ایک دم بول اٹھے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات سن کر سبھی چونک گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مولوی صاحب؟ ابا نے چونک کر پوچھا۔ ایک جنزادے اور انسان کی شادی ممکن نہیں۔ وہ فوراً بولے تو سبھی ساکت رہ گئے۔ شمان فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا مگر مولوی صاحب نے اس پر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ مجھے بچاؤ نوشی، اس کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی تو مجھے جیسے ہوش آیا۔ آپ سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ مولوی صاحب نے سب کو کمرے سے جانے کا کہا۔ کمرے میں صرف ابا اور میں رہ گئے۔ ابا مجھے بازو پکڑ کر پیچھے لے گئے۔ میں ابا کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ شمان مجھے پکار رہا تھا۔ اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے میرے اور مولوی صاحب کے۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں شمان؟ میں نے اسے تکلیف میں دیکھا اور رو دینے کے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اذیت اور بے انتہا درد تھا۔ کسی طرح اس مولوی سے میری جان چھڑوا دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، وہ بڑی مشکل سے بولا۔ شمان نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی اور تب میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب کوئی بھی نہیں تھا۔ مولوی صاحب چھوڑ دیں اس کو۔ میں ابا سے بازو چھڑوا کر فوراً آگے بڑھی۔ مولوی نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں سرخ انگارہ غصے سے بھری تھی۔ وہ ایک جن زادہ ہے جو تجھ پر حاوی رہا ہے مگر اس نے تجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کبھی پہنچائے گا۔ میں اس سے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ آگ ہے، جل کر بھسم ہو جائے گی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ تجھ پر حاوی ہے تبھی تو یہ سب بول رہی ہے، وگرنہ اس کی ہیبت ہی تو برداشت نہ کر پاتی۔ تو اس کے اصل روپ میں دیکھنا چاہے گی؟ سامنے دیکھ۔ مولوی کی بات سن کر میں نے نادانستہ اس کی جانب دیکھا جہاں شمان موجود تھا۔ میرا سانس سلک میں اٹک گیا۔ وہاں تو کوئی خوفناک مخلوق کھڑی تھی جس کے چہرے پر آنکھیں پھیلی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ کے دیے بھڑک رہے تھے جبکہ اس کے ہونٹ بے حد سرخ نیچے کی جانب لٹکے تھے۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ یہ میرا شمان تو نہیں تھا۔ نوشی، مولوی کے سینے میں خنجر اتار دو، مجھے شمان کی سرگوشی سنائی دی۔ اگلے ہی پل خنجر خود بخود میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ میں اس مولوی کو کیسے مار سکتی تھی بھلا؟ اور شمان تو کہتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو جب اپنی جان پر بنی تو نقصان نہ پہنچانے والا عہد وہ بھول گیا تھا۔ نوشی، کس سوچ میں گم ہو؟ جلدی کرو، وہ دوبارہ بولا تو میں خنجر اپنے دوپٹے تلے دبائے ایک قدم آگے بڑھی۔ مار ڈالو، شمان نے مجھے حکم سنایا۔ میں نے خنجر والا ہاتھ پوری قوت سے ہوا میں اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے خنجر دے مارتی، ابا نے آگے بڑھ کر ہوا میں بلند میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ ایک دم چیخے تو میں ابا کی گرفت سے خود کو چھڑوانے لگی۔ شمان کچھ ہی پل میں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب وہ اس بچی پر قابض نہیں رہا، میں نے اسے قید کر دیا ہے، مولوی اطمینان سے بولا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نہ جانے کتنے دن بعد خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میری رنگت پیلی پھٹک تھی جبکہ آنکھوں کے گرد ہلکے واضح تھے۔ مجھے تو اپنا آپ بے حد خوبصورت لگا کرتا تھا مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ میری حالت کافی بدلی ہوئی تھی۔ شمان کے چلے جانے کے بعد مجھے اپنا اصلی روپ دکھائی دیا۔ میری حالت عجیب تھی۔ مولوی صاحب نے ابا کو کچھ دعائیں بتائی جو وہ روزانہ مجھ پر دم کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنا آپ بے حد ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا کہ میں شمان کی وجہ سے اس قدر خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی مگر وہ تو مجھ پر ایک بوجھ کی طرح سوار تھا۔ نہ جانے اس کا کیا انجام ہوا تھا۔ اگر میرا اس سے نکاح ہو جاتا تو نہ جانے مجھے اپنی کون سی بستی میں لے کر چلا جاتا اور میرے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ اس کے آسیب سے نکل کر مجھے یہ احساس ہوا تھا
کہ مولوی صاحب نے میری زندگی بچا لی تھی۔ ویسے تو اس نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر پھر بھی میں جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ابا نے جلد ہی میرا اپنے دوست کے بیٹے سے نکاح کر دیا۔ میرے شوہر وقار ایک اچھے انسان ثابت ہوئے تھے۔ میں ان کو شمان کے بارے میں بتاتی تو وہ یقین نہیں کیا کرتے تھے، مگر میرے اپنے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی۔ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جنزادے کے اس چنگل سے بچایا اور وقار جیسے نفیس انسان کو میری زندگی میں شامل کر دیا تھا۔